2021 تک 22 تک اسلام کو اس دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا، قرآن میں آگ لگا دوں گا، ایک ایک مسلمان بچے کو قتل کر کے پوری نسل اسلام کی نسل کو مٹا دوں گا، ایسے ایسے بیان پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انڈیا ٹی وی والے کی آنکھیں بڑن بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں دکھ رہا ہے، نہیں دکھے گا، یہ بھڑکاؤ نہیں ہے۔ رامائن اٹھائیے، رامائن کہتی ہے، رام چندر جی کا فرمان سنیے، اگر تم نے کسی ایک منشیہ کو، مسلمان ہندو کی قید نہیں، اگر تم نے کسی ایک منشیہ کو، ایک انسان کو ناجائز بنا کسی غلطی کے ایک تھپڑ مار دیا تو تم منشیہ نہیں کہلاؤ گے، یعنی جانور ہو جاؤ گے، منشیہ یعنی مانوتا تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ اب سنیے پہلے ادھر، اے بھیا ان کو جانا ہو جاؤ، جلدی اٹھ کے بھاگو تو یہاں سے، ایک تو پیچھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، آگے والے بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے رامائن کا شلوک سن لیا، کیا کہا رامائن میں؟ والمیکی رامائن کی بات نہیں، رام چرت مانس کی، رام چرت مانس تلسی داس جی نے جو لکھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ رام چندر جی کہتے ہیں، اگر تم نے کسی بھی منشیہ کو ایک تھپڑ مار دیا، تھپڑ بنا کسی غلطی کے، بنا کسی غلطی کے، تو تم منشیہ نہیں کہلاؤ گے، یعنی مانوتا تمہارے اندر سے نکل چکی ہے۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہو تو کسی کی جان کیسے لے سکتے ہو۔ آئیے سکھ دھرم کیا کہتا ہے؟ سکھ دھرم کہتا ہے اگر تمہاری ذات سے کسی جانور کو تکلیف پہنچی اور تمہاری ذات سے اگر کوئی کتا یا بلی یا چوہا بھی مارا گیا، اس کو تم نے ستایا اور وہ مر گیا، تو تم بھی اسی شرن میں یعنی جانور کہلاؤ گے، انسانیت تمہارے اندر بھی نہیں ملے گی۔ یہ سکھ کہتے ہیں، سکھ گرو نانک نے کہا۔ آئیے ذرا جین دھرم دیکھتے ہیں۔ جین دھرم میں مہاویر جی کہتے ہیں تم زمین کے اوپر چلو تو کوشش کرو کہ پیروں میں چپل نہ ہو، اور اتنے دھیرے دھیرے قدم رکھو، اتنے ملائم قدم رکھو کہ زمین پر رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں یا کیڑاڑو جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے وہ بھی تمہارے پیر کے دبنے سے مر نہ جائیں۔ اور جب تم کسی چٹائی پر یا کرسی پر بیٹھو تو اس کو نرم و نازک کپڑے سے صاف کر لو، جھاڑ لو، اس کے بعد میں بیٹھو تاکہ کرسی پر رینگنے والا کوئی مچھر یا چیونٹی تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے دب نہ جائے، مر نہ جائے۔ یہ جین دھرم کے اندر لکھا ہے۔ آؤ ذرا کرسچن مذہب دیکھتے ہیں، عیسائیت، بائبل کہتی ہے، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تم اس سے بدلہ نہ لو، بائیں گال اس کو پیش کر دو، اور جو تمہارے بائیں گال پر تھپڑ مارے تو بھی بدلہ نہ لو، اس کو تم دایاں گال پیش کر دو، لیکن کوشش کرو کہ اس کے اوپر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ مانوتا ہے۔ آگے لکھا ہے اگر کوئی مجبور آدمی ہے وہ تم سے کرتا چھین لے، تمہارا کرتا، تمہاری شرٹ، تمہارا پنجابی لے کر بھاگ جائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو اور اس کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو کہ تم نے کرتا کیوں چھینا۔ اس کے پیچھے چھپی ہوئی مجبوری کو سنو، اگر وہ تمہیں مجبور نظر آئے، اگر وہ تمہیں غریب نظر آئے تو تم اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو۔ حالانکہ یہ بہت حد تک مغلوب کرنے والی تعلیم، لیکن انسانیت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں کہ دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دو، بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو کوئی دایاں گال۔
कुर्ता लेके कोई भागे तो उसके पीछे दौड़ो, उसको पकड़ लो और उससे पूछो। अगर उसके पीछे तुम्हें मजबूरी नजर आए तो उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, यानी उसकी भरपूर मदद करो। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मसीह ने कहा है, जो बाइबल के अंदर मौजूद है। मैंने आपके सामने हिंदू धर्म के रामचंद्र जी की, सिखों के गुरु नानक की, जैनियों के महावीर जी की, ईसाइयों के जीसस की, ईसा मसीह की, मैंने 4 मजहब की मिसालें दी हैं। आओ जरा कुरान से सीखो, कुरान क्या कहता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे और एक ही माँ की संतान हो। तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। ये कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम भाई भाई हो। इसलिए कि कोई भाई किसी भाई को तकलीफ नहीं देता, तुम भी किसी को, हमें भी किसी को तकलीफ नहीं देना है। कौन सा मजहब है जो हमें आपस में लड़ा रहा है? मुझे बताओ। मैंने हिंदू धर्म का नाम लिया, मैंने सिख का नाम लिया, मैंने जैन धर्म का नाम लिया, मैंने ईसाइयत का नाम लिया, मैंने इस्लाम को पेश किया। कौन सा धर्म है जो हमें आपस में लड़ाने की तालीम? एक धर्म का नाम पेश करो, एक धर्म का। अब इतनी तालीम पेश करने के बाद अब मैं कहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों ने नारे तकबीर कहते हुए, अल्लाहू अकबर कहते हुए अगर किसी को गोली मारी, वो इस्लाम के दुश्मन है। और अगर किसी ने जय श्री राम कहते हुए किसी को गोली मारी तो वो हिंदू धर्म के दुश्मन है। वो राम को कलंकित कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर जिसने मारा वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। जिसने राम का नाम लेकर गोली चलाई वो हिंदू धर्म को और राम को कलंकित कर रहा है। रामचंद्र जी तो ये कह रहे हैं, एक थप्पड़ भी अगर तुमने बिना किसी गलती के मारा तो तुम हैवान, इंसान नहीं कहलाओगे, मनुष्य नहीं कहलाओगे। मुझे बताओ फिर कहां है जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वालों? तुमने रामचंद्र जी को ऊपर नहीं उठाया, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने तो उनको कलंकित कर दिया, तुमने तो उनको रुस्वा कर दिया। आय अल्लाह का नाम लेकर मारने वालों, तुमने तो अपने भाई को ही मार डाला, तुमने तो अपने भाई का ही कत्ल कर डाला, तुमने तो अपने भाई को मार डाला। और आए वो लोगों जो इस धरती को माँ का दर्जा देते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी माँ ने उस खून को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि उसी की छाती पर खड़े होकर तुमने उसी के बेटे को मारकर उसका खून अपनी उसकी माँ के छाती पर डाल दिया। ये माँ जिसको तुम माँ कहते हो, इस माँ ने अपने लाडले के खून को अपनी गोद में कैसे बर्दाश्त किया होगा? तुमने तो इस धरती माता की लाज नहीं रखी, तुमने तो उसके कलेजे के ठंडक को छीन लिया, तुमने तो उससे उसका कलेजा छीन लिया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये धरती किसी एक की माँ नहीं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जो भी इस धरती पर है वो सबकी माँ है। एक घर में 4 भाइयों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक माँ के बेटे कहलाएंगे। जब ये धरती सबकी माँ है तो जिसका भी खून इस धरती पर गिराया और टपकाया गया है, जाहिर है कि वो इस धरती माँ का बेटा है। इस माँ के बेटे को छीनकर तुमने अपनी माँ की नजरों में भी अपनी इज्जत गंवाई है। कैसे बर्दाश्त किया होगा इस धरती माँ ने अपने बेटे की लाश को? सोचो। लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी जो जमी हुई है वो लाशों पर और खून पर ही जमी हुई है। ये लोग नहीं देखेंगे कि कौन मारा जा रहा है, कौन कट रहा है, क्या हो रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कहा यही जा रहा है, हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह गौर करना पड़ेगा
دیش میں اگر امن سکون اور شانتی اگر ہمیں چاہیے، میں نے شروع میں بتایا تھا جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، دیش میں اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کے ایک دو واقعات دل چاہتا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے تھے، لگ گیا، ہوتا کبھی کبھی بہت تیز لگتا ہے تو کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر کے روک یار روک، بیٹھ جاتے ہیں آدمی نالی کے کنارے۔ حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پیشاب کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے۔ ان کا غلام چلاتا ہوا آیا۔ اب سنیے، بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پیشاب کر رہے ہیں۔ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اب حضرت عمر پیشاب کر رہا ہوں، ان کو غصہ آ رہا، کمینہ میں تو پیشاب کر رہا ہوں، چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں، گھنٹی بجنے لگے میں نے کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر تقریر شروع پھر بجنے لگا تو غصہ آئے گا، اب رک چاٹ، بار بار کاٹ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے، اٹھا کے پھر رکھ دیا۔ حالانکہ غلطی میری ہے، ہم کو بند کر دینا چاہیے، لیکن اس وقت غصہ آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلا رہا، پیشاب چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں، اور وہ چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین۔ یہاں یہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے، اور گئے اور ایک تھپڑ دیا اس کو، دکھتا نہیں ہے میں پیشاب کر رہا تھا، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا کس کے، جھناڈے دار تھپڑ۔ ہاں بول کیا بات؟ اب غلام تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیا بات؟ کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، سب کا کام کر دو۔ جانے لگا۔ امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں، قیلولہ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا۔ اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو، امیر المومنین گھر جائیے، کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں، چادر جب آپ اپنے منہ پر تان لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا غور کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے، یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے؟ کیا آپ حق پہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے منہ پہ ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں پیشاب کر رہا تھا تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا، میں چیختا کیوں، میں کیوں کہتا؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو میں کیوں بولتا؟ میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہاں میری نظر گئی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا میں نے تھپڑ مار دیا، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا، یہ غلط مارا، اپنی غلطی کا احساس۔ حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے خادم، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو، ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جائیے غلطی کا احساس ہو گیا بس یہی کافی ہے، آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی،
تھپڑ جائز نہیں ہے، ناجائز مارا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو، تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ آئے میرے غلام، تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے۔ اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے، پوری ڈگری نہ لے لے، اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے۔ امن و امان کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو، جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی ان پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل، اور غور کرو ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔ کیوں مارا؟ کہا میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شریح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی ایک ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جے این یو میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر
टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को भी बाल पकड़ कर निकालने वाली और उनको मारने वाली जेंट्स पुलिस इस वाकये की रोशनी में आपको कैसी लग रही है? मेरे भाइयों, इस बात को सोचिए और समझिए और गौर करने की जरूरत है। काजी शुरैह ने अपने बॉडीगार्ड, अपने सिपाही को भी यहूदी के हाथ से डंडा पड़वाया कि तुमने क्यों मारा है, लाठी कैसे चलाई है। क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई हैं? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल हैं भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही हैं? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की हैं भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना यह भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक ज़िरा खो जाती है, ज़िरा जो पहन ली जाती थी सीने पर ताकि कोई तीर दुश्मन का ना लगे। हजरत अली के ज़माने में उनकी ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में हजरत अली को दिखी। हजरत अली ने कहा, यहूदी, ये ज़िरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, ये मेरी है। उसने कहा, अली, मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा, क्या और क्या, मेरी चीज़ को आप अपनी चीज़ कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हजरत अली, क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हजरत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन जज? काजी शुरैह। किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हजरत अली से पूछा, तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम? कहा, ये ज़िरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने, क्या मामला? उसने कहा, ये ज़िरा मेरी है। काजी साहब ने कहा, काजी शुरैह ने, तुम्हारी ज़िरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता, काजी साहब, मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हजरत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी ज़िरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। काजी साहब ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अरे अली, आप बताओ, ये ज़िरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हजरत अली ने कहा, मेरे पास गवाह है। आए हसन, आओ। हसन ने गवाही दी। कहा, अमीरुल, आए काजी साहब, ये ज़िरा मेरे बाप की है, मैं गवाही